السلام علیکم ڈیئر لرنر، کلاس پری 9th اور 9th کے لیے ہمارا پاکستان اسٹڈی کے جو آج کا ٹاپک ہے وہ اس کے پوائنٹ سے لکھے ہوئے ہیں۔ پریویس لیکچر میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میں نے آپ کو منٹو مارلے اصلاحات غالباً ہم کر رہے تھے پریویس لیکچر میں، تو اب ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میثاق لکھنؤ، تحریک خلافت اور تحریک ہجرت۔ فرسٹ پہ ہے میثاق لکھنؤ۔ میثاق لکھنؤ، یہ میثاق کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ کرنا، اور لکھنؤ اس جگہ کا نام ہے۔ آج کل بھارت میں ہے وہ اتر پردیش ان کا ایک صوبہ ہے، ان کا غالباً کیپٹل سٹی ہے۔ تو وہاں پہ کانگریس اور مسلم لیگ نے مل کے جو ایک ایگریمنٹ سائن کیا، اس کو میثاق لکھنؤ کا جو نام دیا جائے، تاریخ میں کافی مشہور ہے، 16 دسمبر 1916 میں۔ تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہمیں دیکھنے میں ملی وہ ہندو مسلم اتحاد، کیونکہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان پہلے سے کافی کشیدگی پائی جاتی تھی۔ تو قائد اعظم، کیونکہ اس وقت قائد اعظم نے کانگریس کے ساتھ تعاون جاری رکھا تھا، اور اس وقت قائد اعظم جو کانگریس کے بھی ممبر تھے، اسی وجہ سے تو قائد اعظم نے جو ان کے ساتھ مل کے ایک معاہدہ کیا، اس کو تاریخ میں میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور قائد اعظم کو اسی میثاق لکھنؤ کے تحت ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا جو ہے ان کو ٹائٹل بھی ملا تھا۔ اس میثاق لکھنؤ کے اندر سب سے اہم بات جو یہ تھی کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ منٹو مارلے اصلاحات کے اندر جو انگریزوں نے جداگانہ انتخاب کا جو مسلمانوں کا جو رائٹ تھا وہ تسلیم کر لیا تھا، لیکن کانگریس بازد تھی کہ ہندو مسلم تمام ایک ہیں، تو ان کو جو سیپریٹ الیکشن کا ان کو جو رائٹ نہیں دینا چاہیے، یہ ہمارے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں۔ تو جبکہ مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں جو الگ جو سیٹ ان کے لیے ریزرو کی جائیں، تو میثاق لکھنؤ میں یہ مطالبہ ان ہندوؤں نے تسلیم کر لیا، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ تو ایسے میں جب ان کو دونوں کے درمیان آپس میں ان کے تعلقات بہتر ہوئے، تو قائد اعظم کو ٹائٹل دیا گیا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا۔ اس کے کچھ انہی دوران 1916 میں آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ 1914 میں جو فرسٹ ورلڈ وار جو شروع تھی، اس میں جو ترکی نے ساتھ دیا تھا جرمنی کا انگریزوں کے خلاف، تو اس میں جو تحریک خلافت شروع کی گئی وہ ایسے ہوا کہ جو جنگ عظیم کے اندر یہ ہے کہ ترکی کو جو شکست ہوئی، اور ساتھ ساتھ جرمنی کو ایسے پھر جب جنگ کے بعد جو حالات ایسے جو کریٹ کر دی انہوں نے کہ جو ترکی کی جو پورے خلافت عثمانیہ تھی وہ بہت بڑی تھی، تو اس میں شکست ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے کیا کیا کہ ترکی کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ تو ایسے میں برصغیر کے مسلمانوں کو جو بڑا دکھ ہوا، انہوں نے ایک جو بڑی جو تحریک چلائی، موومنٹ چلائی، تو اس کو تاریخ میں تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کافی فیمس تحریک تھی، مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا محمد شوکت علی بڑے جو ان کا روح رواں تھے، بعد میں ہندوؤں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ تحریک خلافت کا مین مقصد یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے تحریک خلافت جو ترکی کے پاس جو ایریاز تھے، جتنے بھی باؤنڈریز تھی، وہ سعودی عرب، اردن، شام، عراق، فلسطین، ایران سے پیچھے والے جتنے بھی یعنی علاقے تھے وہ ترکی کے جو پاس تھے، تو ان میں جو مسلمانوں کے مقدس مقامات زیادہ تھے، تو انگریزوں نے جنگ کے دوران ان کی خلاف ورزی کی، اور مسلمانوں کے جو مقدس مقامات تھے ان کو جو یعنی اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اور کہیں پہ ایسے واقعات ایسے ملے جنہوں نے مساجد اور جو پیغمبروں کی جو مرکز ہیں ان کو جو شہید کرنے کی کوشش کی، تو ایسے میں مسلمان تڑپ اٹھے تھے، انہوں نے پھر تحریک چلائی تھی۔ تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ترکی کی جو حالت ہے، جو موجودہ جو کنڈیشن ہے، اس کو برقرار رکھا جائے، اور جو مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کو سیو کیا جائے۔ تو یہ تحریک جو بعد میں جو کافی لمبی تحریک چلی، لیکن جو آپ کو شاید نہ پتہ ہو تو اس حوالے سے ترکی کے اندر ایک کمال اتا ترک، انہی کا ایک جو ایک بڑا لیڈر تھا، انہوں نے خود خلافت کا خاتمہ کر دیا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ایسے میں مسلمانوں نے یہ ایک تحریک خلافت کا ایک یہ فائدہ ہوا تھا کہ مسلمان اس سے اکٹھے ہو گئے تھے، برصغیر کے تمام مسلمان مذہبی جو ان کے جوش و جذبے کے تحت اکٹھے ہو گئے تھے۔ اسی دوران تحریک خلافت کے دوران ایک تحریک چلی تھی جو تحریک ہجرت 1920 میں، جو تحریک خلافت 1990 میں شروع ہوئی، لیکن 1930 تک یہ گئی، آگے تک گئی، لیکن یہ 1920 میں تحریک ہجرت جو چلی کہ برصغیر کے اندر جو علماء کرام تھے انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ جو برصغیر ہے یہ دارالحرب ہے، یعنی یہاں پہ ہندوؤں کی رہنے کی جگہ ہے، یہ ناپاک جگہ ہے، تو تمام مسلمان یہاں سے اب ہجرت کر جائیں۔ تو ایسے میں جو کچھ جو کم پڑھے لکھے تھے یا جو سادہ لوگ مسلمان تھے، انہوں نے اپنا مال اور جائیداد وغیرہ سب کچھ بیچ کر اپنا سامان اکٹھا کر کے
افغانستان کی طرف ہجرت کرنے لگے، تو وہاں کے جو افغانستان کا بادشاہ تھا انہوں نے وہاں پہ آنے کی ان کو اجازت نہ دی، باؤنڈری سیل کر دی۔ ایسے میں تمام مال اسباب وہ بیچ کر جب افغانستان جانے کی کوشش کی تو افغانستان کے بادشاہ نے اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ ایسے میں مسلمانوں کو معاشی طور پہ بڑا نقصان ہوا، کیونکہ مال اسباب یہاں سے بیچ کے وہ جانے لگے، وہاں سے انہوں نے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا۔ تو تحریک ہجرت کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا، کیونکہ مسلمان جو سادہ لوگ تھے انہوں نے مسلمان علماء کرام جنہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا تحریک ہجرت کے حوالے سے، تو وہ بیچ کے وہاں پہ گئے تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لوٹے پیٹے وہ مسلمان وہاں سے واپس آئے، ان کو بہت واپس آ کے اپنا دوبارہ سے جو نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا، جن سے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج کے ہمارے لرنرز یہ جو ٹاپک تھے، تو کسی چیز کی بیٹا سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ آپ پرسنلی طور پہ پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے۔ تو انشاءاللہ باقی لیکچر ہم بعد میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔